ڈراموں کے نام پر ہم نے وہ ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے۔ ان ڈراموں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ سیریل جو ہماری بچیوں کے ذہن میں پھیلا دیا گیا۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہماری بچی کے پاس موبائل ہے، 1 مہینے کا ریچارج باپ اس کا میں ہوں، وہ کوئی باہر نہیں جاتی، تو 299 کا جو مہینے کا ریچارج ہوتا ہے جب میرے موبائل سے نہیں ہوا تو پھر میری بچی نے موبائل ریچارج کہاں سے کرایا؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے۔ جو چیز ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی، یہ کپڑا میں نے اپنی بچی کو لا کے نہیں دیا، آخر یہ کپڑا آیا کہاں سے؟ یہ نگرانی کی ضرورت ماں باپ کی ہے۔ یاد رکھیے اگر ماں باپ اپنی بچی کی نگرانی نہیں کریں گے، خدا کی قسم اگر بچی کی غلط قدم پڑتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار بچی نہیں بلکہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ دنیا اور سماج کے اندر بھی ماں باپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ جو بچے احادیث شریف میں جو کہا گیا کہ بچی کی عقل کمزور اس وجہ سے نہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اگر وہ کچھ نہ کر سکتی تو اللہ تبارک و تعالی عورت کو گھر کی مالکن نہ بناتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نظام کو چلانے والی تو عورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے آپ اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں اگر کسی کمپنی کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو چلانے والا بہتر ہوتا ہے یا اس کا مالک بہتر ہوتا ہے؟ اس کا مینجمنٹ کرنے والا، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ تو گھر کو مینجمنٹ کرنے والی مرد نہیں بلکہ عورت ہوتی ہے۔ تو اگر عورت کی عقل کمزور ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی حکم نہ دیتا کہ عورت کے ہاتھ میں گھر کی چابی کو دو، یہ گھر کا نظام چلائے گی۔ عورت کو عقل کا کمزور اس وجہ سے کہا گیا کہ عورت جو بیچاری ہے وہ دل کی بڑی بھولی ہوتی ہے۔ عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت دل کی بڑی بھولی ہوتی ہے۔ عورت پھسلائے میں بہت زیادہ جلدی آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان، ذرا آپ کو سخت بات معلوم ہو، اگر کوئی کسی بچی کو فون پر چند منٹ یہ کہہ دے وہ چاند اور ستاروں کو توڑ لانے والا، وہ بچی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ آسمان کی بلندیوں سے یہ چاند اور ستاروں کو توڑ کر میرے ہاتھ میں کیسے لا کے دے گا، لیکن اس نے بہکا دیا، چاند لا دوں گا، ستارے لا دوں گا، دنیا کی ساری خوشیاں میں تیرے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ کون کہتا ہے کہ جس کی جیب میں 15 روپے کا سموسہ خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہو پاتے؟ لیکن وہ بیچاری بھولی ہے، وہ بہت جلد بھول جاتی ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کتنا احسان کیا، اس لیے کہ ڈرامے اور سیریل میں اس کو بتایا گیا کہ بچی اب تو بالغ ہو چکی ہے، اپنی مرضی سے اب تو شادی کر سکتی ہے، اب تو کسی لڑکے کا انتخاب کر سکتی ہے۔ لیکن اب وہ بچی بھول گئی ہے کہ جس وقت خدا کی قسم تو پیدا ہوئی تھی، تیرے باپ کو تیری زندگی کی فکر ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرے یہاں بچی پیدا نہ ہو، بلکہ باپ چاہتا ہے کہ بچی تو پیدا ہو جائے لیکن خدا کی قسم اس کی قسمت ذرا ٹھیک ہو جائے۔ بچی کے باپ کے بارے میں باپ اپنی بچی کے بارے میں اپنے یہاں بھی فکر کرتا ہے، ساری زندگی کماتا ہے، بچی ابھی گود میں ہے، ابھی دودھ پی رہی ہوتی ہے، لیکن باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ اگر 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے، اپنے کھانے میں کمی کر دیتا ہے، اپنے کپڑوں میں کمی کر دیتا ہے، ہر مہینے 1,000 روپے بچاتا ہے، سنار کے پاس جمع کرتا ہے۔ کیوں؟ ابھی 20 سال کے بعد جب میری بچی مجھ سے جدا ہوگی تو کہیں اس کو چاندی کا سامان دوں گا، کہیں اس کو سونے کے زیورات دوں گا، میری بچی سکون کے ساتھ میں پہن سکے۔ وہ میری بچی بھول جاتی ہے پھر اپنے باپ کے ان احسانوں کو۔ یاد رکھو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہر خوشی کو قربان کر دیتا ہے۔ کوئی پوچھنے والے نے ایک ماں سے پوچھا کہ ماں تیرے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی تیرے قدموں سے جنت کو لے لے اور اس کے بدلے میں کہے کہ جنت کے بدلے میں بتا پوری اماں تجھے چاہتا کیا ہے، تو ماں نے کہا کہ جنت تو میں اللہ کو دے دوں گی، میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہوں گی کہ اللہ میرے بچوں کی قسمت میرے ہاتھ میں دے دے،
کہ اس میرے بچوں کی قسمت لکھنے والا جو قلم ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دے، اس لیے کہ میرے بچے خوش ہیں تو 1000 جنتوں سے بہتر ہے۔ یہ ماں باپ کی چاہت اور تمنا ہوتی ہے، یہ ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد ہم اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنی زندگی خوشحالی میں گزار لو گے۔ نہیں، یاد رکھیے، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، اپنے ماں باپ کو ذلیل کروا دیا، وہ بچہ جس کے لیے اس کی ماں نے سب کچھ لٹا دیا ہو، باپ نے ساری جوانی اپنے بچے کے لیے قربان کر دی ہو، اور پھر وہ چاہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر کے میری زندگی خوشحال گزر جائے گی۔ نہیں، یہ ماں کی بد دعائیں لوگے، باپ کی بد دعائیں لوگے، خدا کی قسم ایسی شادی کامیاب ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ نوجوانوں آپ اپنے گھر والوں کے لیے روشنی یاد رکھیے، اگر مکان کے اندر لائٹ تو ہو لیکن روشنی کا انتظام نہ ہو تو ایسی لائٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے باپ کا بازو بنو، بازو تو ہو لیکن تمہارے ہوتے ہوئے اگر تمہارا ماں باپ کا مقروض ہو رہے ہیں، اس کے سر کے اوپر قرضہ ہے، تو پھر ایسے بازو کو جسم سے کاٹ کے پھینک دینا ہی اچھا ہے۔ کیا آپ نے کبھی پوچھا کہ ابو جان آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، آپ کا خون کی جانچ بھی کرانی ہے، اب تو نوجوان یہ کہنے لگا کہ 50 سال کی عمر ہو گئی، یہ خاصیوں کا ہو جانا، گھٹنوں میں درد کا ہو جانا اور بخار کا چڑھ جانا، یہ تو بوڑھوں کے لیے عام بات ہے، ڈاکٹروں کی دوائی کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ بچپن میں تھے بچے کو بخار کا ہو جانا عام بات ہے، نزلے کا ہو جانا عام بات ہے، نمونیے کا ہو جانا عام بات ہے۔ باپ جانتا ہے کہ سردی کے موسم میں نمونیا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جب آپ آہ کرتے ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ کو لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے۔ اگر وہ بھی تمہارے بچپن میں یہ خیال کر لیتا کہ بچہ ہے اور بچپن میں نمونیا ہو جانا تو عام بات ہے، تو یاد رکھیے آپ کا کیا عالم ہوتا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی رضامندی میں تمہیں خوشحالی مل سکتی ہے۔ ان کو ناراض کر کے آپ پیسہ کما لو، آپ اپنی من پسند کی شادیاں کر لو، آپ سب کچھ کر لو، لیکن تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں،